السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر پابند رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور پرہیزگاری کا ہی انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ نے بڑی گہری اور بہت دور تک کی بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو اہل خانہ کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماتحتوں کو نماز کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ نماز کا حکم تو دو، لیکن خود بھی اس پر عمل کرو۔ اور پھر جو ایک غلط فہمی عام طور پر انسان کے دل اور دماغ میں ہوتی ہے کہ بار بار کام کو چھوڑ کر اللہ کے آگے اگر سجدہ کرنے کے لیے آدمی جائے تو روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ تو اس کے متعلق اللہ نے بڑے اچھوتے انداز میں سوال کیا ہے کہ رزق ہم آپ سے طلب نہیں کرتے، آپ سے رزق ہم نہیں مانگتے، بلکہ رزق دینے والے ہم خود ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ نے وارننگ بھی دے دی کہ تقوی اختیار کرنے والوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور جو نیکی اختیار نہیں کرتے ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نماز ہی کو کیوں خاص طور پر ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تمام برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ تو صرف ایک نماز کی تاکید کرنے سے گھر والوں کو تو اللہ کی عبادت تو ادا ہو ہی جائے گی، لیکن برائیوں سے یہ نماز خود روک لے گی۔ نبی کریم علیہ السلام بھی بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ جانتے کہ ازواج مطہرات نیک ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نمازوں کی پابند بھی تھی، اور صرف نمازوں کی نہیں بلکہ نفلی نمازوں کی خوب پابندی کیا کرتی تھی۔ دوسری چیز اللہ نے اس میں رزق کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اصل میں ایک چیز اور بھی ہے، عبادت ہو اللہ کے آگے سر جھکائے تو اللہ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، رزق بڑھا دیتے ہیں، اور جب نافرمانی ہو اللہ کے آگے جھکنے سے آدمی بچے تو رزق روک لیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر تنگی ہوتی، کوئی کام مشکل ہوتا یا رزق کم ہوتا، یعنی مال کم ہوتا، ضروریات پوری نہ ہوتی، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کا حکم فرماتے۔ اور پھر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اور رزق کا آپس میں تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، اور اگر وہ نہ پڑھیں تو پھر 10 سال کی عمر میں ان کی پٹائی کرو، یعنی 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مارو، سزا دو، تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دراصل اگر
اہل خانہ پر یا ماتحتوں پر نماز کی پابندی ہم دیکھیں کہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا سوال ہم سے ہوگا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، تم سے تمہارے ماتحتوں کے متعلق باز پرس کی جائے گی، یعنی سوال کیا جائے گا یوم آخرت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روز قیامت جو ماتحت ہیں، یہاں تک کہ صرف بیوی بچے نہیں بلکہ جو ملازم ہیں اور ان سے وہ کام لے رہے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی مالک سے باز پرس ہوگی۔ اسی لیے محققین فرماتے ہیں اور فقہا کہتے ہیں کہ جو ملازم ہمارے یہاں کام کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مالک نماز کا وقت اسے دے۔ اگر وہ نماز کا وقت اسے نہ دے اور نماز پڑھنے کی تاکید نہ کرے تو ملازم کے نماز نہ پڑھنے کا سوال مالک سے ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، اس میں تاکید کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے سے ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یعنی نماز کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا، یعنی مالداری سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر کو یعنی جو تنگی ہے اور جو غربت ہے اس کو میں زائل کر دوں گا، دور کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا اگر ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا، یعنی دنیاوی کاموں میں وہ ایسا مصروف ہو جائے گا کہ پھر اللہ کے آگے اسے جھکنے کا موقع نہیں ملے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہاتھ کو مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر کو زائل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے آگے جھکیں تو اللہ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو یہ دل کا غنا ہے، یعنی دل کی مالداری ہے۔ دل کی مالداری کیا ہے کہ آدمی کتنا بھی کما لے لیکن سکون نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کا غریب ہے۔ اور دل کی مالداری یہ ہے کہ انسان نہ کمائے، کچھ اس کے پاس نہ ہو لیکن دل مطمئن ہو اور اس کا کام چل رہا ہو، تو یہ دل کا غنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو نماز کے لیے اٹھے اور پھر اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے اور کہے کہ اٹھیں نماز پڑھ لیں، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ کیا فضیلت ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے یہاں تو خیر معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بڑا چھوٹوں کو نہیں کہہ سکتا، شوہر بیوی کو نہیں کہہ سکتا، بیوی شوہر کو نہیں کہہ سکتی، والدین بچوں کو نہیں کہہ سکتے، ورنہ سلام دعا بند ہو جاتی ہے۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک عورت نے اپنے شوہر کو اٹھایا فجر میں کہ اٹھیں نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیں، تو پھر سو گیا۔ اس نے پھر اٹھایا کہ اٹھیں نماز پڑھ لیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو شوہر نیند کی حالت میں تھا، اس نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے سونے دیں۔ بیوی نے پھر اٹھایا کہ اٹھ جائیں نماز قضا ہو جائے گی۔ تو شوہر نے کہا کہ قضا پڑھ لوں گا کوئی بات نہیں۔ بیوی نے کہا کہ قضا کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی صحیح بات کر رہی ہے
تو شوہر نے گردن اٹھائی، آنکھیں ایسے زور سے کھول کر کہا کہ قضا کی تو اجازت نہیں ہے، 4 کی اجازت ہے، یعنی 4 نکاح کی اجازت ہے، میں دوسری لے آؤں گا۔ تو بیوی نے کہا سو جائیں، اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں کا یہ عالم ہے۔ بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا۔ ایک اور بات یاد آئی، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں فیس بک پر پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا عجیب لگا، ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ واقعی ہمارا ایک ماحول آج ایسا ہو گیا ہے۔ اس پر تھا کہ ایک شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بیوی بھی ایسی تھی، برابر محلے میں جو دوسرا گھر تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، تیسرا گھر تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ امام صاحب جو بیچارے وہ پریشان تھی، کیا کریں، نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، نماز میں مصلی اتنے ہوتے ہی نہیں کہ جماعت بھی ہو سکے، بڑے پریشان۔ تو امام صاحب نے کمیٹی والوں سے بات چیت کی اور کہا کہ کوئی اسکیم نکالتے ہیں۔ تو اسکیم نکالی کمیٹی والوں نے۔ کیا اسکیم نکالی؟ جمعے کے دن اعلان کیا جو شوہر جو مرد نماز کے لیے فجر میں نہ آئے تو مسجد کی کمیٹی والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا دوسرا نکاح اپنے خرچ پر کرائیں گے تاکہ دوسری بیوی اسے مسجد میں بھیجے۔ جمعے میں اعلان ہوا، ہفتے کی صبح میں ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، لوگوں نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، مؤذن صاحب نے کہا کہ بھئی ابھی تو اذان نہیں ہوئی، کون آیا ہے؟ باہر نکل کر دیکھا سارا کا سارا محلہ جمع ہے کہ ہمیں تہجد پڑھنے کے لیے بیویوں نے باہر نکال دیا۔ بہرحال ہم پر دوسروں کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوتا، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کرو، لیکن اللہ کی اس بات کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، میری عمر ہوگی 7 یا 8 سال، مدرسے کی چھٹی ہوئی شعبان میں، تو میں اور بھی دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ماموں کے یہاں گیا ملنے کے لیے۔ تو پہلے زمانے میں تو یعنی اب سے 10-15 سال پہلے تو باقاعدہ کافی دنوں تک 2 دن 4 دن 5 دن مہمانداری ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے کی طرح نہیں۔ اس وقت عمر کم تھی، 20 سال سے بھی زیادہ پرانا واقعہ۔ تو ماموں کے یہاں گیا، کزن وغیرہ تھے، دوپہر کا کھانا کھا کر ہم نکلے کہ چلو باہر کھیلنے چلتے۔ چھٹیوں کے دن تھے، تو ایک باغ تھا، باغ کے برابر میں گراؤنڈ تھا، وہاں کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ کرکٹ کھیلا، خوب کھیلا، یہاں تک کہ عصر کا پتہ نہیں چلا، مغرب سے کچھ پہلے قریباً 30 منٹ پہلے ہم وہاں سے آئے، لیکن خیال نہیں کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، عصر کی نماز۔ اب جب راستے میں آ رہے تھے تب خیال آیا کہ نماز تو پڑھی نہیں، گھر پہنچیں گے تو سوال ہوگا، اس لیے کہ میری والدہ بھی مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ مسجد سے آنے کے بعد پہلے مجھ سے ملنا، پھر بعد میں کہیں جانا۔ تو یہ ایک معمول تھا کہ نماز کے بعد آئے، گھر میں پہنچ کر بات چیت کرتے تھے، اگر کچھ کام ہوتا بتاتے ورنہ فری ہو جاتے۔ اب رشتہ داری میں تھے ماموں کے یہاں، تو ڈر یہ تھا کہ اگر سوال کر لیں تو کیا ہوگا۔ جتنے ہم جولی تھے، کزن جتنے بھائی تھے، ان میں سب سے کم عمر میں تھا، 7 سال عمر ہوگی یا 8 سال ہوگی۔ تو سب جو تھے آپس میں انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ اس کو بھی بتا دو کیا بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اگر نماز کا پوچھیں تو کہنا جامع مسجد میں نماز پڑھی، حالانکہ نماز نہیں پڑھی، اور اگر پوچھیں کہ کہاں کھڑے ہوئے تھے تو بتانا برآمدے میں دریچے کے پاس۔ تو میں نے کہا کہ پکڑے جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، کوئی پکڑے نہیں جائیں گے، آپ بتا دینا، بات ختم ہو جائے گی، پوچھیں گے نہیں، اگر پوچھا تو ایسا کہنا۔ تو ہمت تو ہو نہیں رہی تھی،
میں نے کہا میں نہیں کہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کہے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور اسی نے ہمیں پڑھنے بھی نہیں دی. تو میں نے سوچا الٹا میں پھنس جاؤں گا. اب گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے سامنے ماموں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آؤ سلام کر کے ہم ادھر داخل ہوئے. آگے پیچھے 3-4 ہم جیسے ہی داخل ہوئے سب سے پیچھے میں. تو انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ رکو نماز پڑھی. میں نے کہا جی. تو کہا کہ نہیں ظہر کی نہیں عصر کی پوچھ رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھی. تو میں خاموش رہا. تو انہوں نے پھر دوسرے بھائیوں کو آواز دی آؤ. وہ آ گئے. تو ان سے پوچھا نماز پڑھی. انہوں نے کہا کہ جی پڑھی. کہاں پڑھی؟ جامع مسجد میں. کس جگہ؟ کہ برآمدے میں دریچے کے پاس. کہا کہ اچھا. پھر انہوں نے مجھے کہا دیکھو یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ شریر ہیں, تم سچ بات بتاؤ کیا ہے, نماز پڑھی یا نہیں؟ اگر پڑھی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھی تو میں کچھ نہیں کہوں گا, سچ بولنا. میں نے کہا نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. پھر بہت ڈانٹا, ناراض ہوئے اور کہا کہ ایک تو نماز نہیں پڑھی اوپر سے جھوٹ بولا, 2 گنا. چلو ابھی مسجد چلو, میرے سامنے نماز پڑھ. تقریباً ہوں گے 25 منٹ ہوں گے مغرب ہونے میں. تو ہمیں زبردستی آگے کہا کہ چلو, اور ہم وہ خود پیچھے آئے. مسجد میں داخل ہوئے. کہا کہ وضو کرو. حالانکہ اتنی خبر نہیں تھی کہ جب کھیل کر آئے ہیں تو پیروں پر مٹی لگی ہوئی ہے, پکڑے جائیں گے. ہوش نہیں تھا اتنا. تو وضو کیا, نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ لی. نماز کے بعد ایک عزیز نے کہا کہ 4 رکعت کیوں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ 4 ہی تو ہوتی ہیں. کہا کہ نہیں میں دیکھ رہا تھا ابا تو 2 رکعت کے بعد چلے گئے تھے, سلام پھیرتے تھے. میں نے کہا کہ اب تو پکڑے گئے, اب کیا ہوتا ہے, اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. بڑی بے عزتی ہوئی. ایک تو نماز نہیں پڑھی, جھوٹ بولا, پکڑے گئے. گھر گئے تو بڑی شرمندگی ہوئی, اس لیے کہ سب نے مذاق اڑایا اور کہا کہ واہ, ایک تو نماز نہیں پڑھی اوپر سے جھوٹ بولا, اور جھوٹ بھی ایسا بولا کہ پکڑے گئے. اس کے بعد سے ہمت نہیں ہوئی. یہ وہ چیز ہے کہ اگر گھر کے بڑے بزرگ ایک مرتبہ پکڑ کر لیں تو آگے ہمت نہیں ہوتی اللہ سے نافرمانی کی. یہ ایک مزاحیہ واقعہ تھا, لیکن سچائی یہی ہے کہ اگر گھر کے بڑے ایک مرتبہ ٹوک دیں تو اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بڑا انعام رکھا ہے. آدمی نیکی اس لالچ میں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں اور آخرت میں پکڑ نہ ہو, اور اللہ اپنی خوشنودی کے ساتھ جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. جنت کا نام آتا ہے تو ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت, ایک عام طور پر علماء تو جنت کی نعمتوں کو الگ سمجھتے ہیں, لیکن عوام جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جنت کی عورتیں یا جنت کی حور کو تصور کرتے ہیں. ایک حور ہے عائنہ, جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں. ویسے تو تمام حوروں کی آنکھیں بڑی ہوں گی, لیکن عائنہ جو حور ہے اس کی آنکھیں کچھ اور منفرد ہوں گی, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ اتنی خوبصورت, اتنی حسین و جمیل ہے کہ جنت کی جو عورتیں اور باندیاں خدمتگار ہیں وہ بھی اس پر فدا ہوئی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر رشک کرے گی. اللہ رب العزت نے اسے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو 70,000 غلام دائیں طرف, 70,000 غلام بائیں طرف اس کے چلتے ہیں, اور ان کے درمیان یہ فخر کے ساتھ چلتی ہے. خوبصورتی کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ 70 کپڑے پہنے گی اور 70 کپڑوں کے اندر سے اس کی پنڈلی کا گوشت صاف دکھائی دے گا. بلکہ ایک حدیث میں ہے پنڈلی کا گوشت اور اس کا گودا صاف دکھائی دے گا, اس کی رنگت
بالکل صاف دکھائی دے گی۔ یہ حور کہتی ہے کہ جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سن لے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ جو شخص اچھائی کا حکم کرنے والا ہوگا، تاکید کرنے والا ہوگا اور اپنے ماتحتوں کو برائی سے روکنے والا ہوگا، میں اس کی ہوں۔ آیت میں ہی تو فرمایا گیا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کرو، اور نماز ایسی چیز ہے کہ برائی سے خود ہی روک لیتی ہے۔ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ وہی چیز ہے۔ ایک اور حور ہے جسے لعیبہ کہتے ہیں۔ لعیبہ نام ہی ایسا ہے، ہمارے دکنی اردو میں اگر کہیں تو یا تو یہ کہیں گے بہت زیادہ ہنسی اور مذاق کرنے والی، یا بالکل جو ویسے لفظ ہوتے ہیں اس میں کہیں گے کہ شرارتی۔ تو یہ لعیبہ جو ہے اس پر دنیا والے نہیں بلکہ اہل جنت فدا ہوں گے، جو جنت میں غلام ہوں گے وہ بھی اس پر فریفتہ ہوں گے۔ اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آ گئی ہوتی، یعنی جنت میں جانے کے بعد موت نہیں ہوگی، اگر موت کو موت نہیں آئی ہوتی تو لوگ اس کا حسن دیکھ کر ان کے سینے پھٹ جاتے، یعنی یہ اتنی خوبصورت ہے۔ احادیث میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت کعب بن احبار، بہت سارے صحابہ سے جو روایتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر اس حور کا ایک ہاتھ نہیں، ایک پوری انگلی نہیں، ایک انگلی کا پورا صرف باہر نکل آئے آسمان سے باہر یعنی دنیا کی طرف، تو ساری دنیا روشن ہو جائے، چاند اور سورج اس کے سامنے پھیکے پڑ جائے، اور اگر یہ اپنی زلفیں بال لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اور اگر یہ اپنی پنڈلی دکھا دے تو ہر چیز بے نور ہو جائے، یعنی اس کی پنڈلی میں اتنا نور ہے، اور اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو ایک تھوک پر 7 سمندر یا 70 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی حور ہے، اس کا حسن ایسا ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہے جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ایک ہی حور ہے بلکہ بہت ساری، جنت کی اور بھی کیا کیا نعمتیں ہیں ہم نہیں جانتے، بے شمار نعمتیں۔ یہ تو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کا بھی دستور رہا کہ آپ نماز کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ تاکید نہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے یورپ بھیج دیا، وہاں تعلیم تو پوری ہو گئی لیکن دین نہیں آیا۔ جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھی آپ کے تو والد کا انتقال ہو گیا کہ اچھا چلو آپ ان کے قبر پر لے کر چلو۔ رشتہ دار جو تھے وہ قبر پر لے کر آئے، کچھ پھول لایا اور پھول رکھ دیے اور کہا ہیلو پاپا آپ کیسے ہیں، اور پھر 1 منٹ گردن جھکا کر آنکھیں بند رکھی اور پھر گردن اٹھا کر کہا دین آپ نے سکھایا نہیں، فاتحہ ہم کو آتا نہیں، اور پھر سیلیوٹ مار کر واپس چل گیا۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ اسی سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا اہل خانہ کو نماز کی تاکید کر، اور پھر یہ بھی فرما دیا خود بھی اس پر عمل کرو، اس لیے کہ کہنے والا اگر خود عمل نہ کرے تو اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عالم نے یہ واقعہ لکھا،
مدینہ سے جدہ کے لیے جو راستہ آتا ہے اس راستے کو اثر نو بنایا گیا ہے۔ تو پرانے راستے پر ایک مسجد تھی جو کھنڈر ہو گئی، یعنی اس میں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کوئی نماز نہیں آتا، نہ حکومت نے اس کا کوئی انتظام کیا، چھت بھی اس کی گرنے لگی، فرش بھی ٹوٹ گیا، بجلی کا بھی انتظام نہیں رہا، بوسیدہ ہو کر کھنڈر بن گئی۔ تو جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان عالم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا تو میں نے اس مسجد کو بارہا دیکھا تھا آتے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر پر تھا تو دیکھا کہ اس کے باہر ایک قیمتی کار کھڑی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ اس کھنڈر مسجد میں کون ہوگا، یہاں تو کوئی دن میں آدمی نہیں آتا، شام کا وقت ہو رہا ہے اور قیمتی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے گاڑی راستے سے اتاری اور مسجد کی طرف لے گئے۔ مسجد کے باہر کار کھڑی کی، اترے، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان قالین بچھائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کھنڈر مسجد میں کون آ گیا۔ تو انہوں نے جا کر سلام کیا اور پوچھا کہ اگر آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو جماعت کر لیتے ہیں؟ تو اس نے گردن ہلائی اور خاموش رہا۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، خیر یہ سنت پڑھنے لگے، سنت سے فارغ ہوئے تو اس نوجوان نے گردن جھکائے جھکائے کہا آج تو جماعت کے ساتھ نماز ہوگی۔ ان کو پھر تعجب ہوا، پتہ نہیں کیا یہ جواب تو کچھ دے نہیں رہا، خود ہی بات کر رہا۔ چونکہ یہ عالم تھے، آگے بڑھے، اس نے تکبیر کہی، نماز پڑھی عصر کی۔ عصر کی نماز کے بعد دعا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں نماز کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو تمہاری گاڑی دیکھ کر آیا تھا کہ ماجرا پوچھوں کیا ہے، لیکن نماز کا وقت تھا، نماز پڑھ لی، بات بتاؤ کہ تم اس کھنڈر مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو شاید میرا قصہ عجیب لگے لیکن میں سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ دل کی لگی ہے، دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے میں اسے بجھانا چاہتا ہوں، آپ یہ واقعہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے والدین بددین تھے، انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ ان کے جانے کے بعد کچھ لوگ، کچھ دوست مجھے ایسے مل گئے جنہوں نے مجھے دین کی تعلیم دی، اور اب میں نمازی بھی ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ متقی بن کر رہوں، لیکن میری ایک ہابی ہے، وہ یہ کہ میں ویران مسجدیں تلاش کرتا ہوں جہاں کوئی نمازی نہیں جاتا، اور وہاں جا کر تھوڑی سی صفائی ستھرائی کر کے مصلی قالین بچھا کر نماز پڑھتا ہوں، اور پھر نماز پڑھ کر ایک جز قرآن کریم کا تلاوت کرتا ہوں اور پھر وہاں سے آ جاتا ہوں، میری یہی ہابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ ان عالم نے لکھا ہے کہ میری زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، اور میں وہاں سے خاموش باہر نکلا۔ میرے دل پر چوٹ لگی تھی کہ ہم علماء ہیں، اتنے مالدار لوگ ہیں، ہم ویران مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اور ایک نوجوان جس کو اس کے والدین نے دین نہیں سکھایا، اللہ کی توفیق سے وہ ایسی مسجدوں کو آباد کر رہا ہے۔ تو یہ خاموشی سے پلٹے تو اس نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ آپ کو تعجب تو ہوا ہوگا، اس سے زیادہ تعجب خیز بات سنی ہے۔ تو یہ رک گئے، کہا کہ بتاؤ، کہا کہ میرے والدین بے دینی کی حالت میں چلے گئے، حالانکہ وہ مومن تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کبھی حج نہیں کیا، لیکن ان کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، تو میں جو یہ نماز پڑھتا ہوں ان ویران مسجدوں میں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں دعا کرتا ہوں، اور میری دعا آپ سنیں، آپ کو تعجب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے والدین تو مجھے دین نہیں سکھا گئے، آپ نے مجھے توفیق دی کہ
اور اپنے راستے پر لگایا اور اتنی توفیق بخشی کہ میں آپ کی ویران مسجدوں کو آباد کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اس کے بدلے میں میرے ماں باپ کی ویران قبروں کو اپنے نور سے منور فرما۔ والد لکھتے ہیں اس کے بعد میری زبان گم ہو گئی، میرے آنسو بہنے لگے اور میں اسے صرف اللہ حافظ کہہ سکا اور باہر نکل کر آ گیا۔ اللہ، دین نہ سکھانے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جس نے دین سیکھ لیا اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھلائی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ میں نیک اولاد کو بھی شمار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔